زندہ باد پائندہ باد. کیا کیا شعر سنائے. اور حضرات جب شعر ہوتا ہے تو باقاعدہ مومنین بھی کنجوسی نہیں کرتے, باقاعدہ داد دیتے ہیں جب شعر کوئی آتا ہے. آئیے حضرات, آپ حضرات پھر ایک مرتبہ یہاں سے نظم کا دور روکا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے. علی جناب مولانا رضا حسین رضوی صاحب قبلہ جو ایک عظیم شخصیت, ان کی ایک نورانی تقریر, پھر اس کے بعد میں نظم کا دور شروع ہو جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا امتی انتی عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ. عزیزان گرامی, اگر مجھے دو جگہ نکاح میں نہ جانا ہوتا اور دونوں مخالف سمتوں میں ہیں, ایک کیمپل روڈ اور دوسرا آپ کا گولہ گنج سیلیبریشن, تو تھوڑی دیر کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہمیشہ ہم لوگوں کے بزرگوں نے اور یہاں پر آنے کے بعد روضہ زینبیہ میں اگر کسی کو خطیب ایمان کی یاد نہ آئے تو شاید وہ میں سمجھتا ہوں کی بات ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ میں ان کی گودیوں میں کھیلا ہوں. جب بھی وہ ہمارے امامباڑے میں تشریف لاتے تھے, سرکار حسینی بھی مجھے یاد ہے, اور ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس اسکول میں. شوذب میاں ہمارے ساتھ شیعہ کالج میں ہم لوگ تھے. وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے, جب مجلس پڑھنے تو کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے امامباڑے میں, تو جب آتے تھے تو ہم اعلان کرتے تھے کہ اب آپ کی خدمت میں شیر ہندوستان خطیب ایمان تشریف لا رہے. وہ تشریف لا ہی رہے تھے, بس جیسے ہی آؤ کل کہ میں تم کو جو شعر دکھائی دے رہا ہوں, شعر دکھاؤ, یہ کہہ کے مجھ کو گودی میں لے لیتے تھے. یہ آپ سمجھ لیجیے وہ زمانے کی بات ہے. بہرحال دیکھیے, بس ایک جملہ کہوں گا ان کی شان کے لیے, وہ ضرور وہ یہ کہوں گا, دنیا جب ہی سمجھ سکتی ہے اس بات کو کہ جو جتنا آئمہ کے قریب ہوتا ہے آئمہ اس کو اس ہی قریب اپنے بلا لیتے. بے شک بے شک. کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت چاہنے والے مولا کے, ہم بہت چاہنے والے. ہم لوگ جب ایران میں رہے اور رہنے کے بعد مشہد جب جاتے تھے تو یقین مانیے گا کہ جب فاتحہ پڑھنے جاتے تھے وہاں پر سے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, آج سے 30 و 35 سال, بس زری کا فاصلہ بہت تھوڑا ہی رہ جاتا تھا. آپ اندازہ لگائیے. بہرحال خدا ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو ان سے درس حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. الہی آمین. اور پروردگار عالم ان کے درجات عالی و متعالی فرمائے. الہی آمین. عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں شاید 8 سے 10 منٹ کے لیے آیا ہوں, اور اپنے ہی بزرگوں سے ہم نے دیکھا بھی اور سیکھا بھی کہ ہم لوگ جب تک نظم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے تو اس کے اندر مخل نہ ہونے کے لیے بس ایک مختصر سی پیغام پہنچا کر اپنی بات کو تمام کر لیتے ہیں, تاکہ ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری بھی رہے اور ہم لوگ اس کے ثواب کو حاصل بھی کر سکیں. جس قول کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ قول ہے ہمارے اور آپ کے امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں, یا امتی انتی عالمۃ غیر معلمہ, اے میری پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, مفہمۃ غیر مفہمہ, اور ایسی با فہم خاتون ہے کہ جس کو کوئی بھی کسی سے پوچھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں. واہ. اندازہ آپ لگائیے, یہ ہے شہزادی کی عظمت اور یہ سند ہے معصوم کی. ایک بات آپ کی خدمت میں یاد آئی تو عرض کرتا چلوں کہ جب شہزادی کی ولادت, خدا ہماری ثانی زہرا کمیٹی کو سلامت رکھے, الہی آمین. جتنے اس کے اراکین زندہ ہیں ان کو طول عمر بابرکت مرحمت فرمائے, الہی آمین. اور جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں, ہمارے وارث علی خان صاحب اور ہمارے وہ جتنے بھی ہمیں یاد ہے اس زمانے میں, پروردگار عالم ان کے درجات عالی اور متعالی ہیں. عزیزان گرامی, آپ دیکھیے کہ ولادت جب ہوئی, ہم نام اپنی مرضی سے رکھ لیتے ہیں, اور رکھنے کے بعد نام تو رکھ لیتے ہیں, لیکن زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے. ہمارے پاس فون آیا, مولانا بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں, آ جائیں آفس. ارے ہم نے کہا یہ تشریف لائیے. وہ آئے,
اور آنے کے بعد مٹھائی اور یہ گلدستہ اور یہ سب لائیو جو ہوتا ہے تختی اور یہ سب وہ سب آیا، اور آنے کے بعد نام اس کا ہم نے نکالا اور نام اس کا شاید کاف نکل آیا، تو کہہ لیں کیا رکھ دیں اس کا نام؟ ہم نے کہا آپ اس کا نام کاظم رکھ دیے، کاظم علی رکھ دیے، یہ رکھ دیے، یہ نام اس کو بتا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد درگاہ میں ملاقات ہوئی، وہی بچہ، اور وہ اس کو بلا رہے تھے اور کہیے گا ٹنکو یہاں آؤ۔ تو میں نے کہا آپ تو تشریف لائے تھے بچے کا نام نکالنے کے لیے، اس کا نام یہ نکلا تھا۔ بھئی دوستی تو ہوتے ہیں، ابھی قوم میں کون ہے ایک دوسرے کو نہیں جانتا، بے شک نہیں پہچانتا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے اس بات کی تاکید کہ بہت زیادہ اس بات پر کہ جب اس نے پکارا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی، تو میں نے کہا نام تو آپ نے یہ نکالا تھا، میں نے آپ کو یہ بتائے تھے نام، یہ آپ نے نام یہ، تو کہنے لگے کہ مولانا بات یہ ہے کہ بچے کے دو نام ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک نام اچھوتا اور دوسرا نام غیر اچھوتا، اور کہہ رہے ہیں اچھوتا نام جیسے آپ نے بتایا تو اس کو کارڈ پر لکھانا ہے، یہاں نکالا ہے، وہاں رکھنا ہے، اسکول میں لکھا ہے، اور غیر اچھوتا یہ کہ کسی وقت جو ہے منہ سے گالی نکل گئی، کسی وقت یہ ہو گیا، کسی یکت ہو گیا، تو اس وقت ٹنکو پکارتے ہیں، اس وقت یہ پکارتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ ہے ذہنیت، اور کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ نام رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ زبازد ہو جاتے ہیں، اصل نام متروک ہو جاتا ہے، پپو، ٹنکو، بلو، ببو، حدن، پدن، نبن، کبن نام رہ جاتے ہیں، اور کر رہے ہیں یہ نام رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، صحیح ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا لیے، تو جو بچے میں اثرات پیدا ہونا تھے، اس نام کے ذریعے سے برکت آنا تھی، اس بچے کے اندر جو ہم چاہتے تھے کہ یہ بچہ امام کی سیرت پر چلے، اور کر رہے ہیں یہ بچہ جو ہے امام کی طرح اور کرے، ان کے غلاموں میں شامل ہو، تو جب وہ نام ہی نہیں پکارا جا رہا ہے تو وہ بچے میں صفات کہاں سے آئیں گی؟ کیا بات ہے، واہ! صحیح ہے، اور ہم پر ہمارے پاس اور مولانا پر پرچہ آتا ہے، بہت جگہ پرچہ آتا ہے، مولانا اولاد کے حقوق پڑھیے، اولاد کے حقوق پڑھیے۔ ارے جب آپ نے اپنا حق نہیں ادا کیا، باپ کا سب سے بیٹے کا سب سے بہتر نام رکھے۔ جب آپ پپو بلو نام رکھ رہے ہیں تو اس میں پپو بلو حدن پدن کے نام تو پیدا ہوں گے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی نام کا اثر ائمہ کا نہیں، واہ 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 واہ، کوئی اثر نہیں آنے والا۔ اور کر رہے ہیں یہ نام بابرکت ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اسماء حسنہ ہیں یہ اسماء، یہ اتنے بلند نام ہیں کہ جناب آدم سے ترک اولا ہو رہا ہے تو جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے، اے آدم عرش کی طرف دیکھیے، جیسے نگاہ کو اٹھا کر دیکھا کیا دیکھا؟ پنجتن پاک کے نام نظر آئے، ایک نام محمد کے نام پر، ایک نام علی کے نام پر، ایک نام حسن کے نام پر، ایک نام حسین کے نام کے پر، ایک نام شہزادی کے نام پر، بس آپ نے کہا ان کے ذریعے سے دعا مانگیے۔ باپ نے ہاتھوں کو پلٹ کے بارے لا، تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو علی الحکیم ہے تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تو احسان محض ہے تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تو محسن کائنات ہے حسین کا واسطہ۔ اب ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حسین کے ذریعے سے کیوں مانگتے ہیں، علی کے ذریعے سے کیوں مانگتے ہیں، شہزادی کے ذریعے سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کن کی اولادیں ہیں؟ تو کہتے ہیں جناب آدم کی، سب کہتے ہیں ہم جناب آدم کی اولادیں ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم کو یہ بتاؤ جو باپ کے نقش قدم پر اولاد چلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور جو باپ کے نقش قدم پر اولاد نہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو باپ کے نقش قدم پر اولاد چلتی ہے اسے اولاد صالح کہا جاتا ہے، نیک اولاد کہا جاتا ہے، اور جو باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتی ہے اسے اولاد طالح کہا جاتا ہے۔ وہ اولاد آگ شدہ ہو جاتی ہے جو باپ کیا کہنا نہ مانے، اس کے قدم پر نہ چلے۔ ارے جب آدم ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو تم اولاد آدم ہو، تم بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ جو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں وہ اپنے باپ کی صالح اولادیں ہیں، اور جو ان سے دعا مانگتے ہیں یہ اپنے باپ کی ناخلف اور سب آگ شدہ۔ واہ 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 واہ، آگ شدہ اولادیں ہیں۔ سیدھی سیدھی بات سنیے، میں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھتا، جو بات سچ ہے اور حق ہے وہ ہمیشہ کہوں گا۔ واہ، اور کیجئے، اگر غلط کہہ رہا ہوں ٹوکیے، غلط کہہ رہا ہوں ٹوکیے،
ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ امام حسین سے مانگ رہے ہیں، آپ حضرت مولا علی سے مانگ رہے ہیں. ارے نادانو، اپنی تفسیر تو جا کر پڑھو، تفسیر پہ جا کر دیکھو. کیسے پڑھو گے جب تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے احکامات کے مطابق پڑھی جاتی ہے تو انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، قلب نورانی ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے. اور اگر تفاسیر اہل بیت کو چھوڑ کے پڑھی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، قلب تاریک ہو جاتا ہے، اور انسان تو اس کے مطابق ہو جاتا ہے. واہ عزیزان گرامی، واہ 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 واہ. اس لیے جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جب شہزادی کے نام رکھنے کا مطلب آیا تو جب غور کیجئے گا، مولا علی تشریف لائے، بنت رسول، کیا آپ نے اس بچی کا کوئی نام تجویز فرمایا؟ کہا یا علی آپ کیسے سبقت لے سکتے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا تھا. اور کیجئے گا، بس آپ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہم رسول کا انتظار کرتے ہیں. سرور کائنات کا انتظار ہوا، سرور کائنات تشریف لائے. اے علی آپ نے اس بچی کا کوئی نام تجویز فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کیسے سبقت لے سکتے ہیں، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نام نکالیے، آپ نام بتائیے. کہا جب تم ہم پر سبقت نہیں لے سکتے تو ہم خدا پر سبقت کیسے لے جائیں؟ واہ واہ. خدا پر کیسے سبقت؟ انتظار کر ہی رہے تھے کہ جناب جبرائیل تشریف لائے. کہ خدا کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو، پروردگار عالم نے اس بچی کا نام زینب فرمایا ہے. درود بھیجے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ واہ. اب سنیے، علماء تشریف فرما ہے، ہمارے برادران تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی ہیں، اور فرما رہے تو زینب دو لفظوں سے مل کے بنا. عبرانی نام ہے زین اور اب، اس کو ملا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام تجویز ہوا. باپ کی زینت، میں آپ سے کیا سوال نہیں کر سکتا. اور کیجئے گا، اور کیجئے گا، قرآن کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. بے شک. کعبے کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. بے شک. تورات کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. زبور کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. انجیل کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور کر رہے ہیں طالب. کعبے کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. کعبہ قوسین کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور کر رہے ہیں، اور معراج کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور کر رہے ہیں، تاریخ کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. ادب کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. علم طبیعت کے زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. علم تفسیر کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. علم رجال کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. علم حیوانات کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. کیا غور کر رہے ہیں؟ ہر چیز کی زینت کا، ممبر کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. اس کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. ہر چیز کی زینت کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور علی بن ابی طالب کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ. واہ 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 واہ. آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. میں نے تہی وعدہ کیا تھا کہ اتنی دیر مخل ہوں گا. کیا بتاؤں، ماشاءاللہ شورا تشریف فرما ہے. شعر جلدی یاد نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں، یاد نہیں ہوتا، لیکن محفل کو اتصال دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک شعر آ گیا شہزادی سے متعلق، یاد آ گیا، اب شاید صحیح ہو سرکار. اور کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نظر کر کے التماس سے دعا. ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، تاریخ وفا لکھی عباس کے شانوں نے. وفا لکھی عباس کے شانوں نے. ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا. ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا. یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں. واہ 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 واہ. باراللہ ہمارے اس مختصر سے بیان کو قبول فرما.
تمام مومنین کو شہزادی کے روضے کی زیارت سے مشرف فرما الہی آمین جتنے حاضرین ہیں مذاکرین ہیں جتنے شعراء ہیں بار اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما الہی آمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ثانی زہرا شہزادی کی معرفت سے مالا مال فرما الہی آمین حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما الہی آمین اے تمام مراج اکرام کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما الہی آمین دشمنان اہل بیت ہیں اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو بار اللہ ان کو نست و نابود فرما الہی آمین بار اللہ جتنے مومنین ہیں بار اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما الہی آمین حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ